صداقت علی حاجرہ کی تصویر کو اٹھا کر بڑی محبت اور سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے سنی سے کہا، یہ اچھا ہوا کہ تمہارے دادا کے کسی آدمی نے تمہیں نہیں دیکھا ہے۔ گھر سے نکلنے کے بعد تمہیں اپنا حلیہ تبدیل کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال میں کچھ کروں گا۔ ہم انٹیلیجنس والوں کی دنیا اور ہم سراغ رسانوں کے کردار فرضی لگتے ہیں، لیکن کرپشن جہاں ہوتا ہے وہاں ہم ایسی ہی حکمت عملی سے کام لیتے ہیں جو دوسروں کو محض جاسوسی کہانی لگتی ہے۔ اچھا، اب ذرا رب راکھن کے بارے میں سناؤ۔ سنی اسے بتانے لگا کہ سچل کو حاصل کرنے کے لیے رب راکھن نے یہ قبول کر لیا ہے کہ اس نے سنی کو اغوا کیا ہے۔ اب اس کے دادا اور رب راکھن کے درمیان ٹھن گئی ہے۔ صداقت علی سن رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ خان اعظم خان امریکن انٹیلیجنس کے اس شعبے سے تعلق رکھتا تھا جو بیرونی ممالک میں جاسوسی کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ وہ پشتو کے علاوہ اردو، فارسی، عربی اور انگریزی روانی سے بولتا تھا۔ اس لیے 28 برس پہلے اس نے ایک جونیئر افسر کی حیثیت سے 2 برس تک بھارت میں اور 3 برس تک پاکستان میں جاسوسی کی۔ ان ممالک کے اہم سیاسی راز اور سیاسی شخصیات کی کمزوریاں وہ اپنے ہیڈ کوارٹر پہنچایا کرتا تھا۔ اس نے ایران میں بھی کئی برس گزارے، لیکن شہنشاہ ایران کے زوال کے ساتھ ہی وہ ایران سے فرار ہو گیا۔ وہ ایسے تمام ممالک میں اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتا رہا جہاں کی زبانوں اور تہذیب و ثقافت سے اچھی طرح واقف تھا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ اس پر ایک یہودی حسینہ کا جادو چل گیا۔ شادی کے بعد اس نے عرب ممالک میں رہائش اختیار کی، وہاں کے مختلف ملکوں میں رہ کر یہودیوں کے منصوبوں کے مطابق کام کرتا رہا۔ اس سلسلے میں اس کی حسین بیوی اس کی بہترین معاون ثابت ہوتی رہی۔ شادی کے دوسرے سال ایک خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کا نام حمیرہ رکھا گیا۔ خان اعظم خان نے اپنی بیوی سے وعدہ لیا تھا کہ جب تک وہ اسے ایک بچے کا باپ نہیں بنائے گی تب تک موساد کے لیے کام نہیں کرے گی، صرف گھریلو زندگی گزارے گی۔ اس طرح جو اولاد ہوگی وہ صرف خان اعظم خان کی ہوگی۔ ایک بیٹی کو جنم دینے کے بعد سیلینا پھر اعظم کے ساتھ موساد کے لیے کام کرنے لگی۔ سیلینا کو بعض اوقات غیر ملکی سفیروں اور اہم سیاسی شخصیات کے ساتھ بڑا رنگین و سنگین وقت گزارنا پڑتا تھا، جس کے نتیجے میں اعظم ان اہم شخصیات کی جڑوں میں گھس کر بڑے خفیہ اور اہم راز چرا کر لے آتا تھا۔ وہ ہر معاملے میں بغیرت تھا، صرف بیٹی کے معاملے میں غیرت مند تھا۔ وہ جیسے جیسے جوان ہو رہی تھی، سیلینا سے اس کے اختلافات بڑھتے جا رہے تھے۔ بیٹی اپنی ماں کے مقابلے میں بے انتہا حسین تھی۔ وہ کہتی تھی اگر حمیرہ کو موساد کی ٹریننگ سینٹر میں داخل کرا دیا جائے تو بڑے بڑے ممالک کے سیاستدانوں کی کھوپڑیاں الٹ دے گی۔ خان اعظم خان ایسی باتیں سن کر طیش میں آ جاتا تھا۔ ابتدا میں اس نے سیلینا کو گالیاں دی، پھر اس کی پٹائی کی، پھر اپنی تنظیم کو اس فیصلے سے مطلع کیا کہ اگر ماں سیلینا حمیرہ کو اپنی راہ پر چلائے گی تو وہ اس تنظیم کو چھوڑ کر کسی دوسری تنظیم میں چلا جائے گا۔ خان اعظم خان اپنے کارناموں اور چال بازیوں کے باعث اس قدر معروف تھا کہ بڑے بڑے ممالک کی خفیہ سیاسی تنظیمیں اس کی خدمات حاصل کرنا چاہتی تھیں۔ تنظیم کے بڑے عہدیداروں نے فیصلہ کیا کہ سیلینا اعظم جیسے سینئر سراغ رسانہ کو یہودیوں سے الگ کر کے حماقت کر رہی ہے، اس لیے خان اعظم خان اسے طلاق دے اور اپنے لیے کوئی دوسری معاون حسینہ رکھ سکتا ہے۔ سیلینا اس کی زندگی سے نکل گئی۔ اس کی جگہ دوسری حسینہ ایک اسلامی نام کے ساتھ اس کے ساتھ کام کرنے لگی۔ خان اعظم خان کئی ممالک میں کوٹھیاں، کاریں اور بھاری بینک بیلنس رکھتا تھا، اور وہ سب کچھ حمیرہ کے نام سے تھا۔ اسلام آباد میں وہ کروڑوں کی جائیداد کی مالک تھی۔ باپ نے اسے 8 برس کی عمر سے بہترین گورننس اور قابل اعتماد ملازمین کے ساتھ پاکستان میں چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ سیلینا سے دور رہا کرے اور وہ پاکستانی تہذیب کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ خان اعظم خان بنیادی طور پر چونکہ پاکستانی تھا اس لیے اس نے اپنی بیٹی کی پرورش پاکستانی ماحول میں کی تھی۔ ابھی وہ 48 برس کا تھا اور اس نے سوچ رکھا تھا کہ مزید 6-7 برس کام کرنے کے بعد پاکستان میں بیٹی کے ساتھ مستقل رہائش اختیار کرے گا۔ گاڈ فادر حمزہ بیگ خاصا تجربہ کار ہونے کے باوجود گاڈ فادر پیر عظمت اللہ شاہ سلطانی کے مقابلے میں زیادہ عرصے ٹھہر نہیں سکا اور قتل کر دیا گیا۔ پیر عظمت اللہ شاہ کے بڑے بڑے کارناموں کی ایک طویل فہرست تھی، پھر یہ روب اور دبدبہ تھا کہ اس کی پشت پر امریکہ بہادر ہے۔ وہ گاڈ فادر جب چاہے پاکستانی سیاست کی بساط الٹ سکتا ہے۔ اس کے سامنے بڑی بڑی کرسیوں کے پائے لرزنے لگتے تھے۔ بین الاقوامی تنظیموں کے بڑے عہدیداروں نے فیصلہ کیا کہ پیر عظمت اللہ شاہ جیسے پہاڑ کو خان اعظم خان ہی ریزہ ریزہ کر سکتا ہے، لہٰذا سب نے متفقہ رائے سے خان اعظم کو حمزہ بیگ کی جگہ گاڈ فادر بنا دیا۔
حمزہ بیگ کے قتل کے دوسرے ہی روز اسے گاڈ فادر کا عہدہ مل گیا تھا، لیکن اس نے بین الاقوامی خفیہ تنظیموں سے کہہ رکھا تھا کہ وہ فی الوقت اپنے اہم کارکنوں کو بھی نئے گاڈ فادر کے بارے میں کچھ نہ بتائیں۔ پہلے وہ بڑی رازداری سے پیر عظمت اللہ شاہ کی خوبیوں اور خامیوں کو سمجھے گا، پھر اس کے لیے زبردست چیلنج بن جائے گا۔ اس نے اسلام آباد چھوڑ کر کچھ دن کراچی میں قیام کیا۔ اپنی جوان بیٹی حمیرہ کو بھی ساتھ لے گیا۔ وہ پچھلے 10 برسوں میں صرف 2 بار کراچی آئی تھی۔ اسے سمندر بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ موٹر بوٹ میں بیٹھ کر بہت خوش ہوتی تھی۔ 18 برس کی عمر میں ایک معصوم بچی کی طرح تھی، کوئی خواہش پوری ہو جائے تو بہت خوش ہوتی تھی۔ خانہ اعظم خان نے اس کی تربیت کے لیے بہترین اور قابل اعتماد اساتذہ رکھے تھے، جنہوں نے اسے بہترین تعلیم اور تربیت کے ساتھ شرم و حیا اور اچھے برے کی تمیز سکھائی تھی۔ وہ خطرات سے کھیلنے والے باپ کی بیٹی تھی، لہٰذا ہر معاملے میں محتاط رہتی تھی۔ مخالف حالات میں بھی کبھی نہیں گھبراتی تھی اور نہ ہی بدحواس ہوتی تھی۔ وہ بیٹی کو ہنستے کھیلتے دیکھ کر بہت خوش ہوتا تھا۔ اپنی جوانی سے بڑھاپے تک ایک بہت ہی طویل جدوجہد کے دوران اسے بے انتہا دولت حاصل ہوئی تھی، لیکن قدرت نے جیسی بیٹی دی تھی، اس کے سامنے دنیا کی تمام دولت ہیچ تھی۔ اسے دیکھ کر وہ برسوں کی تھکن کو بھول جایا کرتا تھا۔ وہ باپ جو فکر، پریشانی، خوف، خطرات کچھ نہیں سمجھتا تھا، اب بیٹی کے لیے فکر مند ہو گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے لیے لاکھوں رشتے آئیں گے، اور پاکستان پہنچتے ہی بیٹی کے لیے کئی پیغامات آ چکے تھے، لیکن ایسی حسین معصوم بیٹی کو شریک حیات بنانے والا کیسا ہوگا؟ وہ راتوں کو سوتے سوتے اٹھ بیٹھتا اور کہتا، داماد جیسا بھی ہو، میرے جیسا نہ ہو۔ آدمی آئینے کے سامنے بھی اپنا عیب نہیں دیکھتا، دیکھتا بھی ہے تو خود کو عیبی نہیں سمجھتا۔ اگر وہ بدماش ہے تو جوان بیٹی کو دیکھ کر دل ہی دل میں دعائیں مانگتا ہے اور ایک سیدھے سادے شریف داماد کی آرزو کرتا ہے۔ وہ ساری عمر بڑے بڑے ممالک کے سیاستدانوں اور مجرموں سے لڑتا آیا تھا۔ اب زندگی کے جو چند سال باقی رہ گئے تھے، اس میں بیٹی کے لیے ایسی جدوجہد کرنی تھی جس کے نتیجے میں اسے جو جیون ساتھی ملے وہ حمیرہ کو دل سے چاہے، اس کی دولت کو نہ چاہے، اور ایک صاف ستھری زندگی اس کے ساتھ گزارتا رہے۔ بڑی احمقانہ خواہش تھی۔ ببول کے بیج بو کر گلاب اگانا چاہتا تھا۔ وہ 2-3 دن کے بعد اسلام آباد واپس آ گیا۔ شام کو ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے ایک بین الاقوامی تنظیم کے ایجنٹ نے کوڈ ورڈز ادا کیے، پھر کہا، 5 بڑوں نے آپ کو یاد کیا ہے، آج رات 8 بجے مرگلا کاٹیج میں۔ اس نے آل رائٹ کہہ کر ریسیور رکھ دیا، پھر حمیرہ کو بلا کر کہا، بیٹی اپنا ضروری سامان لے کر اپنی کوٹھی میں چلی جاؤ، آئندہ یہاں بزنس کے سلسلے میں لوگ آیا کریں گے، تمہیں یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ وہ 1 گھنٹے کے بعد 2 مسلح گارڈز کے ساتھ چلی گئی۔ خانہ اعظم خان نے موبائل فون کے ذریعے کہا، میں ہوں KAK۔ یس باس، ہم تمام کالے یہاں موجود ہیں، صرف 2 کالے بیبی کی کوٹھی کی نگرانی کر رہے ہیں اور 1 کالا بیبی کی کار کے پیچھے ہے۔ مرگلا کاٹیج کو اندر سے اچھی طرح چیک کرو، میں 1 گھنٹے کے بعد وہاں پہنچنے والا ہوں۔ رائٹ باس، ہم وہاں جا رہے ہیں۔ KAK یعنی خان اعظم خان نے فون بند کر دیا۔ اس کے طریقہ کار کے مطابق الیکٹرانک آلات کے ذریعے مشکوک مقامات کی چیکنگ کی جاتی تھی۔ کاٹیج کے یا کسی کمرے کے باہر بھی وہ ننھے آلات رکھے جاتے تو اندر چھپائے ہوئے ہتھیار اور ٹائم بم وغیرہ کی نشاندہی ہو جاتی تھی۔ پھر خان اعظم خان کی آمد سے پہلے اس کا سیاہ فام باڈی گارڈ دروازے پر موجود رہتا تھا اور اندر جانے والوں سے مصافحہ کرتا تھا۔ اس کی جیب میں رکھا ہوا آلہ خاموش رہتا تھا، لیکن جس کے پاس کوئی ہتھیار ہوتا تو وہ آلہ سگنل دینے لگتا تھا۔ مرگلا کاٹیج میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ بین الاقوامی تنظیموں کے 5 ممبران وہاں آئے اور ایک میز کے اطراف بیٹھ گئے۔ پھر خان اعظم خان ایک کرسی پر بیٹھا تو اس کے پیچھے سیاہ فام باڈی گارڈ آ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک نے کہا، مسٹر خان، آپ جب سے اسلام آباد آئے ہیں یہ ہماری دوسری میٹنگ ہے۔ آپ نے پہلی میٹنگ میں کہا تھا کہ آئندہ کسی اجلاس میں کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہ رہے۔ ہم سب نہتے ہیں، لیکن آپ کا باڈی گارڈ مسلح ہے۔ آپ حضرات پلاننگ کرتے ہیں، پلاننگ پر تفصیلی بحث کرتے ہیں، پھر اس پلان پر عمل کرنے کی ذمہ داری سونپ کر چلے جاتے ہیں۔ یعنی آپ نقشے بناتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں، لیکن میں خطرات سے کھیلتا ہوں۔ مجھ سے ملاقات کے دوران آپ کے پاس ہتھیار ہونا ضروری نہیں، لیکن میرے پاس ضروری ہے۔ اگر کسی کو اعتراض ہو تو یہاں سے اٹھ کر جا سکتا ہے، اور سب کو اعتراض ہو تو میں چلا جاؤں گا۔ دوسرے نے کہا، ٹھیک ہے، آپ کو ہتھیار رکھنا چاہیے، لیکن خفیہ اجلاس میں باڈی گارڈ کو موجود نہیں رہنا چاہیے۔ آپ چاہتے تو خود ایک ہتھیار لے کر یہاں آ سکتے تھے۔
ہتھیار ایک ایسا بوجھ ہے جسے میں صرف ضرورت کے وقت اٹھاتا ہوں، اور یہ باڈی گارڈ میرا سایہ ہے۔ میرے سائے کو میں اپنے جسم سے الگ نہیں کر سکتا۔ ہم سب مرتبے میں ایک دوسرے سے کم نہیں ہیں، لیکن آپ کی گفتگو کا انداز ایسا ہے جیسے ہم کمتر ہوں۔ جب مجھ پر اعتراض کیا جاتا ہے تو میری گفتگو کا انداز یہی ہوتا ہے: آپ کو جس مقصد کے لیے طلب کیا گیا ہے صرف اس پر گفتگو کریں۔ کیا گفتگو کی جائے؟ آپ نے کہا تھا 2-4 دن کے لیے کراچی جا رہے ہیں، وہاں رہ کر پیر عظمت اللہ شاہ کی خوبیوں اور خامیوں کو معلوم کریں گے۔ اب اگر ہم کہیں گے کہ آپ 3 دن تک اپنی بیٹی کو کراچی اور سمندر کی سیر کراتے رہے، تو آپ فرمائیں گے کہ ہم فرائض کے دوران آپ کی کوتاہیوں کی شکایت کر رہے ہیں۔ خان اعظم خان نے اس بولنے والے کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، تمہارا نام آتما رام ہے نا؟ کھڑے ہو جاؤ۔ آتما رام نے غصے سے کہا، کیا آپ جانتے ہیں کہ تنظیم میں میرا عہدہ کیا ہے؟ یہ نہ بھولیں کہ ہم نے آپ کو گاڈ فادر بنایا ہے۔ میں دوسری بار کہہ رہا ہوں، کھڑے ہو جاؤ، تیسری بار یہ تمہیں گولی مار دے گا۔ سیاہ فام باڈی گارڈ نے اپنی گن کو سیدھا کر لیا۔ آتما رام فوراً ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ دیگر افراد بھی سہم کر گن کو دیکھنے لگے۔ خان اعظم خان نے کہا، یہ شریفوں کی محفل نہیں، ہم جیسے جرائم پیشہ افراد کا اجلاس ہے، یہاں تم نے میری بیٹی کا ذکر کرنے کی جرت بھی کیسے کی؟ آتما رام نے ہکلا کر کہا، میں تو آپ کو آپ کے فرائض کی بات بتا رہا تھا۔ مجھ سے صرف میرے فرائض کی بات پوچھی جاتی تو میں نے پیر عظمت اللہ شاہ کی خوبیاں اور خامیاں اپنے مقاصد کے لیے معلوم کی ہیں یا نہیں؟ آتما رام، تم نے پہلی بار ایسی جگہ میری بیٹی کا ذکر کیا ہے، اس لیے تمہیں موت کی سزا نہیں دوں گا۔ آج صرف اتنی سی سزا ہے کہ اجلاس جاری رہنے تک اسی طرح کھڑے رہو۔ پھر اس نے دوسروں سے کہا، کوئی اس کی سفارش نہ کرے اور یہ ذہن نشین کر لے کہ کسی نے مجھے گاڈ فادر نہیں بنایا ہے۔ میں نے اپنی مرضی سے گاڈ فادر کی ذمہ داریاں قبول کی ہیں۔ آپ سب مجھ سے کم تر نہیں ہیں، ہم سب برابر ہیں۔ لیکن اجلاس میں کسی پر اعتراض کرنے سے پہلے، اسے فرائض سے غفلت کا الزام دینے سے پہلے ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ ایک اور ایجنٹ نے کہا، مسٹر خان، میں نے اور آتما رام نے آپ کے پیچھے کراچی تک اپنے جاسوس بھیجے تھے، وہ پیر عظمت اللہ شاہ کا علاقہ ہے۔ اس کے آدمیوں نے ہمارے 3 جاسوس مار دیے، چوتھے نے آ کر رپورٹ دی کہ آپ کام نہیں تفریح کر رہے ہیں۔ خان اعظم خان نے کہا، جب آپ حضرات یہاں سے جائیں گے تو چوتھے جاسوس کی ہلاکت کی خبر بھی مل جائے گی۔ کراچی میں میرے ہی اشارے پر آپ کے 3 جاسوس ہلاک کیے گئے۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ لوگ مجھ سے کام کا حساب لینے سے پہلے اپنے کتے میرے پیچھے لگائیں۔ یہ میری وارننگ ہے، آئندہ کتے چھوڑنے والے بھی مارے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کے مزاج سے واقف ہو گئے ہیں، آپ کام کی رپورٹ پیش کریں۔ آپ حضرات نے مجھے یہاں تک بتایا تھا کہ گاڈ فادر کی پوتی ماری گئی اور پوتا نیم پاگل ہو گیا، اسے انیکسی میں باندھ کر رکھا گیا تھا۔ پھر اس گاڈ فادر نے اپنی ہلاک ہونے والی پوتی کا انتقام لیا اور حمزہ بیگ کو قتل کرا دیا۔ اس کے بعد آپ حضرات کچھ جانتے ہوں تو بتائیں، ورنہ میں رپورٹ پیش کروں گا۔ ایک نے کہا، ہمیں آگے کا علم نہیں ہے، آپ رپورٹ پیش کریں۔ خان اعظم خان نے کہا، اگر آپ حضرات رب راکھن کو اہمیت دیتے تو بہت کچھ معلوم کر سکتے تھے۔ یہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کا بیٹا سچل نواز کہاں ہے۔ رب راکھن بضد ہے کہ اس کا بیٹا پہلے حمزہ بیگ کی قید میں تھا، اب پیر عظمت اللہ شاہ نے اسے کہیں قید کر رکھا ہے اور اس سے 25 کروڑ روپے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ لیکن رب راکھن نے جوابی کارروائی کی ہے، اس نے گاڈ فادر کے پوتے سنی کو اغوا کر کے کہیں چھپا دیا ہے۔ کیا دونوں نے سچل اور سنی کا تبادلہ کیا ہے؟ نہیں، دراصل پیر عظمت اللہ شاہ نے سچل کو کہیں قید نہیں کیا ہے، وہ نہیں جانتا کہ سچل کہاں ہے۔ اس کے تیز ترار بندے اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ آج کل پیر عظمت اللہ شاہ اپنی گھریلو الجھنوں اور رشتوں کی محبت میں پھنسا ہوا ہے۔ جب تک وہ سچل کو ڈھونڈ کر رب راکھن کے حوالے نہیں کرے گا، تب تک اسے اس کا پوتا نہیں ملے گا۔ یہ رپورٹ کہاں تک درست ہے؟ اور آپ نے کراچی میں 3 دن تک تفریح کرتے ہوئے اتنی ساری معلومات کہاں سے حاصل کی ہیں؟ آپ سب کے پاس ذہانت ہے، لیکن ہماری ذہانت میں چالاکی اور چال بازی ہوتی ہے، جو ہمیں سراغ رساں، سیکرٹ ایجنٹس اور گاڈ فادر بناتی ہے۔ جو چھوٹی چھوٹی غیر ضروری باتیں ہوتی ہیں انہیں ہم یاد رکھتے ہیں۔ موجودہ حالات میں رب راکھن کے حلقے سے الیکشن میں جیتنے والا صابر حسین غیر ضروری لگتا ہے، لیکن میں نے اسے اہمیت دی۔ اسے الیکشن میں کامیاب کرانے والے ڈاکو تھے۔ میری عقل نے سمجھایا کہ رب راکھن سنی کو اغوا کرنے کے بعد ڈاکوؤں کے اڈے میں اسے چھپا سکتا ہے۔ پھر حقیقت معلوم کرنے کے لیے میرے کالے صابر حسین کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں پتہ چلا کہ رب راکھن نے پیر عظمت اللہ شاہ کے خوف سے صابر حسین کے ہاں پناہ لے رکھی ہے۔
اس نے گن پوائنٹ پر بتایا کہ اس نے سنی کو اغوا نہیں کیا ہے، وہ خود اغوا کا ڈرامہ کھیل رہا ہے۔ وہاں تھوڑی دیر کے بعد سنی کا فون آیا اور اس نے رب راکھن سے جو باتیں کی ان سے پھر ایک نیا انکشاف ہوا۔ وہ سب بڑی توجہ سے رپورٹ کو سن رہے تھے۔ خان اعظم نے کہا، میرے کالوں نے بڑے سپیکر سے سنی کی یہ بات خود سنی ہے کہ اس کی طرح سچل کو بھی کسی نے اغوا نہیں کیا ہے۔ وہ اور سنی آزاد ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو تباہ کرنے والے وہ دونوں بزرگ آپس میں لڑتے رہیں۔ ایک بھارتی ایجنٹ نے کہا، اگرچہ ہماری دلچسپیاں مخالف گاڈ فادر کی سیاسی سرگرمیوں سے ہیں، لیکن اس کے اور ابراکن کے ذاتی اور گھریلو معاملات بھی بڑے دلچسپ ہیں۔ دوسرے نے کہا، مزے کی بات یہ ہے کہ ایسے مکار اور شاطر بزرگوں کو یہ دو جوان لڑکے بے وقوف بنا رہے ہیں۔ خان اعظم خان نے کہا، بے وقوف بننے اور بنانے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ ویسے ہوتا یہ ہے کہ بزرگ حضرات اپنی عمر اور تجربات کے سامنے جوان کو نادان سمجھتے ہیں، پھر انہیں نادان سمجھنے کے نتیجے میں خود احمق بننا پڑتا ہے۔ بہرحال ہماری دلچسپی سیاست سے ہے۔ جب سے حمزہ بیگ کی بیٹی اور پیر عظمت اللہ شاہ کی پوتی ماری گئی ہے، تب سے سیاسی معاملات کھٹائی میں پڑے ہیں۔ ہمیں پاکستانی سیاست سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ وہی دو گاڈ فادرز تھے جنہوں نے موجودہ حکومت کو مالی بحران میں مبتلا کر رکھا تھا، کراچی جیسے شہر کو کرچی کرچی کر دیا تھا، بھاری قرضہ لینے والے صاحبان اختیار کے ذریعے ملکی خزانہ خالی کرا دیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کوئی تیسری خفیہ طاقت ہے جو ہمارے اور مخالف گاڈ فادر کو سیاست سے ہٹا کر ان کے ذاتی اور گھریلو معاملات میں الجھاتی رہی ہے۔ نہیں، ابھی میں نے کام شروع نہیں کیا ہے۔ پہلے میں مخالفین کی اچھی طرح اسٹڈی کر رہا ہوں۔ تیسرے پراسرار شخص کے طریقہ کار کو بھی کسی حد تک سمجھ رہا ہوں۔ جب تک کام شروع نہ کروں، آپ میرا ذکر گاڈ فادر کی حیثیت سے کسی کے سامنے نہ کریں۔ مخالف گاڈ فادر اپنے ذاتی معاملات میں الجھا ہوا ہے، یہ اس کے خلاف چالیں چلنے کا بہترین موقع ہے۔ ویسے آپ کب تک کام شروع کریں گے؟ میں 24 گھنٹوں تک شکار کھیلوں گا، اس کے بعد کام شروع کروں گا۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ایک نے کہا، مسٹر خان، آپ 4 دن تک تفریح کرنے کے بعد کراچی سے آئے ہیں، اب آپ شکار کھیلنے میں وقت ضائع کریں گے، جبکہ آپ کو مخالف گاڈ فادر کی ذاتی پریشانیوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ خان اعظم خان نے اس کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، تمہارا نام جیکی ہاپ مین ہے نا؟ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کھڑا ہو گیا، پھر ناگواری سے بولا، یہ آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں۔ یو شٹ اپ نان سینس۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے کراچی میں رہنے اور کام کرنے کی مکمل رپورٹ پیش کی اور تم کہہ رہے ہو کہ میں 4 دن تک تفریح کرتا رہا۔ اگر میں شکار کھیلنے کی بات کر رہا ہوں تو کیا شکار صرف جانوروں کو کیا جاتا ہے، دشمنوں کو نہیں کیا جاتا؟ اس نے باڈی گارڈ سے فون لیا اور کان سے لگا کر کہا، KAK اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا۔ اس کے جواب میں اس نے کہا، میں نے اسلام آباد پہنچتے ہی آپ کو مکمل رپورٹ دی تھی، اگلی رپورٹ کل صبح دوں گا۔ اس وقت 2 بڑی بین الاقوامی تنظیموں کے 2 بڑے میرے سامنے ہیں۔ ان کا فرض ہے کہ مجھ سے ہر معاملے میں تعاون کریں، لیکن یہ مجھے اپنی چابی کے ذریعے چلنے والا کھلونا سمجھ کر احمقانہ گفتگو کر رہے ہیں۔ مجھ سے میرے کام کا حساب ایسے مانگ رہے ہیں جیسے میں ان کا زر خرید غلام ہوں۔ اس نے دوسری طرف کی باتیں سنی، پھر کہا، یہاں 5 میں سے مجھ پر 2 اعتراض کر رہے ہیں، آتما رام اور جیکی ہاپ مین۔ آپ ان کو میری مشیروں کی ٹیم سے آؤٹ کر دیں۔ جب دوستوں میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر دوست بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ مجھے آتما اور جیکی پر بھروسہ نہیں ہے۔ پلیز انہیں پاکستان میں رہنے نہ دیں۔ اگر مجھے کسی سلسلے میں ناکامی ہوگی تو مجھے ان دونوں پر شبہ ہوگا اور میرے کالے انہیں گولی مار دیں گے۔ اس نے تھوڑی دیر دوسری طرف کی باتیں سنی، پھر فون بند کرتے ہوئے کہا، اجلاس برخاست کیا جائے۔ آئندہ کیا ہونا چاہیے، اس سلسلے میں آپ لوگوں کو ہیڈ کوارٹر سے احکامات ملیں گے۔ وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگا۔ اس کا باڈی گارڈ پیچھے جا رہا تھا۔ آتما رام اور جیکی ہاپ مین اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا اور کاٹیج کا دروازہ بند ہو گیا تو آتما رام نے کہا، میں کوئی معمولی شخص نہیں ہوں، پاکستان میں ایک تنظیم کا 2nd فیلڈ افسر ہوں۔ اگر یہ خان یہاں گاڈ فادر رہے گا تو ہمارے اور دوسری بین الاقوامی تنظیموں کے درمیان اختلافات پیدا ہوں گے۔ اس ملک میں ہماری جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ ہم یہاں اپنے ایک علیحدہ منتخب گاڈ فادر کی ٹیم بنا سکتے ہیں۔ وہ گاڈ فادر ہمارے منصوبوں کے مطابق عمل کیا کرے گا۔ ایک ایجنٹ نے کہا، مسٹر آتما، گاڈ فادر صرف منصوبے معلوم کرتا ہے، پھر اپنے طریقہ کار کے مطابق عمل کرتا ہے۔
جو آپ کے احکامات پر عمل کرے گا وہ گاڈ فادر نہیں آپ کا ماتحت ہوگا۔ گاڈ فادر کیا ہوتے ہیں؟ اس کا اندازہ آپ کو پیر عظمت اللہ شاہ کے برسوں کے کارناموں کا حساب کرنے سے ہوگا۔ دوسرے ایجنٹ نے کہا، جہاں ہماری عقل کام کرنے سے معذور ہو جاتی ہے وہاں گاڈ فادر کی ذہانت اپنا کام دکھاتی ہے۔ ہماری تنظیم کے بڑوں نے خوب سوچ سمجھ کر گاڈ فادر کے لیے مسٹر خان کا انتخاب کیا ہے۔ وہ مخالف گاڈ فادر کو ریٹائرڈ ہونے یا خودکشی کرنے پر مجبور کر دے گا۔ آتما رام نے کہا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا یہ گاڈ فادر ہی خودکشی پر مجبور ہو جائے۔ یہ بہت ذہین ہے لیکن طیش میں آ کر اپنی کمزوری بیان کرتا ہے۔ یہاں آ کر بتا گیا ہے کہ اس کی ایک بیٹی بھی ہے اور وہ اس کی کمزوری ہے۔ وہ اتنا کہہ کر ہنستا ہوا ایک ساتھی کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ کاٹیج میں 3 ایجنٹ رہ گئے۔ جیکی ہاپمین نے کہا، مسٹر خان نے میری بڑی انسلٹ کی ہے لیکن میں نے برداشت کیا ہے کیونکہ مجھے غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ پھر یہ کہ مسٹر خان نے ہماری تنظیم کے لیے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، ان کے لیے میرے دل میں کوئی میل نہیں ہے۔ لیکن آپ دونوں نے آتما رام کا انداز دیکھا ہے؟ وہ اپنے ساتھی کو ایسے کھینچ کر لے گیا ہے جیسے ہم سے علیحدگی اختیار کر رہا ہو۔ دوسرے ایجنٹ نے کہا، اس کی باتوں میں طنز بھی تھا۔ کوئی تیسرا پراسرار شخص گاڈ فادر کی فیملی کے ممبرز کو اپنے مہرے بناتا ہے اور ہمارے گاڈ فادر خان کی بھی ایک جوان بیٹی ہے۔ یہ بات آتما رام چیلنج کے ساتھ کہہ کر گیا ہے۔ ایک نے موبائل فون پر رابطہ کیا پر کہا، سر میں اینڈرسن بول رہا ہوں، مسٹر خان نے آپ سے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے۔ ہمارا ساتھی جیکی ہاپمین اپنی غلطی تسلیم کر رہا ہے، لیکن آتما رام کا انداز بڑا جارحانہ ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ان کی تنظیم کے لیے ایک علیحدہ گاڈ فادر کا انتخاب کر سکتا ہے۔ وہ ہمارے خان کے خلاف بڑے چیلنج کے انداز میں یہاں سے گیا ہے۔ اس نے دوسری طرف کی کچھ باتیں سنی پھر فون بند کر کے وہاں سے اٹھ گیا۔ وہ کاٹیج ایک رات کے لیے کرائے پر لیا گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد چوکیدار نے اسے لاک کر دیا۔ پہلے وہاں سے خان اعظم خان گیا تھا، اس کے بعد آتما رام اپنی ساتھی کے ساتھ وہاں سے گیا تھا، لیکن وہ بعد میں جانے والا اپنی گاڑی میں آگے جا رہا تھا اور خان اعظم خان اپنی گاڑی اس کے پیچھے بہت فاصلے پر رکھ کر ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ تقریباً 25 برس سے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیتا رہا تھا۔ اس نے آتما رام کے تیور کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ اسلام آباد پہنچ کر اس کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کی عمارت کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بنگلوز تھے۔ ان میں سے ایک بنگلے میں صداقت علی کا قیام تھا۔ آتما رام کی کار وہاں پر جا کر رک گئی۔ ڈرائیور نے کار سے اتر کر دروازے کے پاس آ کر کال بیل کا بٹن دبایا۔ صداقت نے اندر سے آنے والے کے متعلق معلوم کیا، پھر باہر آ کر کار کی کھڑکی پر جھک گیا۔ آتما رام جی، نمستے۔ اتنی رات کو آنے کا کشٹ کیا ہے، خیریت تو ہے؟ خیریت ہے، میرے ساتھ چلو، اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بنگلے میں کوئی نہیں ہے، آپ یہاں رازداری سے بات کر سکتے ہیں۔ وہ کار سے نکلتے ہوئے بولا، پھر تو ٹھیک ہے، رات زیادہ ہو گئی ہے، میں کہیں دور جانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ باتیں کرتا ہوا بنگلے کے اندر آیا۔ ڈرائیور باہر کار میں بیٹھا رہا۔ آتما رام نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، ہمارے لیے کام کرنے والے افسروں کو ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ حمزہ بیگ کی جگہ ایک نیا گاڈ فادر اپنا چارج سنبھال رہا ہے۔ یہ راز میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ سکندر بخت نے مجھ سے کہا تھا کہ کسی ذاتی اہم معاملے میں مجھے صرف تم پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہ انکساری سے بولا، سکندر صاحب میرے سینئر ہیں، میں نے ان کے بڑے پیچیدہ مسائل سلجھائے ہیں، اب مجھ پر بھروسہ کر کے آئے ہیں، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ صداقت دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ آتما رام نے اس کی طرف جھک کر دھیمی آواز میں کہا، اس کا نام خان اعظم خان ہے، موساد کا بہت پرانا اور تجربہ کار سیکرٹ ایجنٹ ہے، لیکن ہم سے اس کی نہیں بنتی۔ آج اس نے میری بڑی انسلٹ کی ہے، میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ وہ بہت تیز ترار اور خطرناک ہے، پتہ نہیں اس کے کتنے خفیہ وفادار اور جان نثار ہیں۔ وہ انہیں کالے کہتا ہے، جو اپنے خان کے کسی بھی مخالف کے لیے کالی موت بن جاتے ہیں۔ صداقت نے کہا، یہ سب مخالفین پر دہشت طاری کرنے والی باتیں ہیں، یہ بتائیں اس نے اب تک کیا 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 ہے؟ اس نے یہ معلوم کیا ہے کہ پیر عظمت اللہ شاہ آج کل سیاست سے ہٹ کر اپنے ذاتی مسائل میں الجھا ہوا ہے۔ اس کا پوتا سنی اپنے دادا پر یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اسے رب راکھن نے اغوا کیا ہے، اور رب راکھن اس کے دادا کو الزام دے رہا ہے کہ اس کے بیٹے کو اغوا کر رکھا ہے، لیکن دراصل کسی نے کسی کو اغوا نہیں کیا ہے۔ صداقت نے انجان بن کر حیرانی سے پوچھا، کسی نے اغوا نہیں کیا ہے؟ پھر سچل اور سنی کہاں ہیں؟ یہ کوئی نہیں جانتا،
لیکن ایک رات خان اعظم خان کے کالے ایک MNA صابر حسین کی کوٹھی میں پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے رب راکھن کو دیکھا۔ سنی کہیں سے فون پر اس سے باتیں کر رہا تھا اور اس سے کہہ رہا تھا کہ اسے اور سچل کو کسی نے اغوا نہیں کیا ہے، وہ دونوں آزاد ہیں۔ پھر تو وہ خان سنی اور سچل کو ضرور ڈھونڈ نکالے گا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آئندہ 24 گھنٹے تک شکار کھیلے گا۔ پھر تو صاف ظاہر ہے وہ سچل اور سنی تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک تیسرے پراسرار شخص کو اہمیت دے رہا ہے۔ یہ تیسرا پراسرار شخص کون ہے؟ خان یہی معلوم کرنا چاہتا ہے۔ وہ یقین سے کہتا ہے کہ دونوں گاڈ فادرز اور رب راکھن کو کوئی پراسرار شخص لڑا رہا ہے۔ اس لڑائی میں حمزہ بیگ مارا گیا ہے۔ اب ایک گاڈ فادر اور رب راکھن اپنے پوتے اور بیٹے کے معاملے میں الجھے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں یہاں کا سیاسی بحران اور افراتفری بڑی حد تک کم ہو گئی ہے۔ ایسا کوئی محب وطن اور فرض شناس پولیس یا انٹیلیجنس کا افسر ہی کر سکتا تھا۔ صداقت نے کہا، ایسا تو ایک ہی فرض شناس ڈائریکٹر جنرل تھا جسے رب راکھن کے ڈاکوں نے ہلاک کر دیا۔ کیا اب کوئی اور پیدا ہو گیا ہے؟ صرف شیطان ہی پیدا نہیں ہوتے، فرشتے بھی پیدا ہوتے ہیں اور زندگی کے ہر شعبے میں پیدا ہوتے ہیں۔ خان نے اپنی ذہانت سے اس پراسرار شخص کے طریقہ کار کو اہمیت دی ہے کہ وہ نامعلوم شخص رب راکھن اور گاڈ فادرز کے فیملی ممبرز کو مہرے کے طور پر استعمال کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ تمام سنگ دل مجرم بھی سیاست سے ہٹ کر اپنے گھریلو مسائل میں الجھ جاتے ہیں۔ یہ نیا گاڈ فادر بڑی ذہانت سے حالات اور واقعات کا تجزیہ کرتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ خان اعظم خان کی ایک بیٹی ہے، اس کا نام حمیرہ ہے۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے ایسا غیرت مند ہے کہ ہم جیسے کسی بھی مجرم کی زبان سے اس کا ذکر سننا گوارا نہیں کرتا ہے۔ جب وہ خان ایک گاڈ فادر کی حیثیت سے جرائم کی دنیا میں ظاہر ہوگا تو وہ پراسرار شخص اس کی بیٹی حمیرہ کو بھی مہرہ بنائے گا۔ ایسا ممکن ہے۔ جب اس پراسرار شخص کا طریقہ کار یہی ہے کہ مجرم بزرگوں کو ان کے بچوں کے ذریعے ان کے جرائم کا احساس دلاتا ہے، تو پھر وہ حمیرہ کو بھی مہرہ بنا کر گاڈ فادر خان کو کانٹوں کے بستر پر پہنچا دے گا۔ لیکن میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا۔ ایک تو وہ خود کو 24 گھنٹے بعد ظاہر کرے گا، دوسرے یہ اندیشہ ہے کہ وہ اس پراسرار شخص کو شکار کر لے گا۔ میں چاہتا ہوں جتنی جلدی ہو سکے اس کی بیٹی کو اغوا کر لیا جائے۔ بیٹی اغوا ہوگی تو وہ غیرت سے مر جائے گا، گاڈ فادر کی حیثیت سے منظر عام پر نہیں آئے گا، پھر ہم یہاں اپنی مرضی کا گاڈ فادر لے کر آئیں گے۔ کیا آپ مطمئن ہیں کہ یہاں تک کسی نے آپ کا تعاقب نہیں کیا ہے؟ میں مطمئن ہوں۔ آپ اپنے طور پر اطمینان کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں تشریف رکھیں، میں چھت پر جا کر چھپ کر دیکھوں گا۔ بائی دا وے، آپ اپنے دشمن خان کا رہائشی پتہ اور فون نمبر جانتے ہوں گے۔ اس نے خان اعظم خان کی کوٹھی کا پتہ اور 2 فون نمبرز لکھوائے۔ وہ خان کے موبائل فون کا نمبر نہیں جانتا تھا۔ صداقت نے کہا، وہ غیرت مند اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ اس کوٹھی میں نہیں رکھتا ہوگا۔ کیا اس کے دوسرے اڈے معلوم ہیں؟ پہلے میں نے اہمیت نہیں دی تھی، لیکن کل صبح تک اس کی دوسری رہائش گاہ کا پتہ معلوم کر لوں گا۔ صداقت وہاں سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں آیا، پھر اپنا موبائل فون لے کر چھت پر آ گیا۔ وہاں سے چھپ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ گلی میں صرف آتمارام کی گاڑی نظر آئی، لیکن دور مین روڈ پر ایک کار سٹریٹ لائٹ سے دور کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے موبائل فون سے رابطہ کر کے دھیمی آواز میں کہا، ہیلو مراد، میں مردہ بول رہا ہوں۔ یس سر، زندہ حاضر ہے۔ تمہارے کوارٹر کے سامنے مین روڈ پر ایک گاڑی کھڑی ہے، تم بتا سکتے ہو کہ وہ کب سے وہاں کھڑی ہے؟ تقریباً 40 منٹ ہوئے ہیں۔ 15 منٹ پہلے ایک شخص کار سے نکل کر ٹہلتا ہوا آپ کی گلی کی طرف گیا تھا، پھر واپس آ کر کار میں بیٹھ گیا۔ جب وہ اسٹریٹ لائٹ کے سامنے سے گزرا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک سیاہ فام ہے۔ سیاہ فام کے ذکر پر صداقت کو یاد آیا کہ وہ اپنے خفیہ اور پراسرار جان نثاروں کو کالے کہتا ہے۔ اس نے مراد سے کہا، اس کار میں جو شخص بیٹھا ہے وہ نہایت ہی چالاک اور خطرناک ہے، فوراً تیار ہو جاؤ۔ تم اس کار کا تعاقب ایسے کرو گے کہ اسے شبہ نہ ہو۔ وہ جہاں جائے وہاں سے اس کی واپسی کا انتظار کرو۔ ہو سکتا ہے وہ 2 رہائش گاہوں میں جائے۔ اپنے ساتھی راشد کو فون کرو تاکہ وہ دوسری رہائش گاہ کی نگرانی کرے۔ تمہیں متعلقہ دفتر جا کر یہ معلوم کرنا ہے کہ خان اعظم خان کے نام پر جو موبائل فون ہے اس کا نمبر کیا ہے۔ وہ فون بند کر کے چھت سے اتر کر بیڈ روم میں آیا، وہاں فون رکھ کر ڈرائنگ روم میں پہنچا، پھر آتمارام سے بولا، آپ بہت چالاک اور محتاط ہیں، کسی نے یہاں تک آپ کا تعاقب نہیں کیا ہے۔ اب آپ کی طرح میں بھی مطمئن ہوں۔ تو پھر آپ میرا کام کر رہے ہیں؟
آپ جب بھی اس کی دوسری رہائش گاہوں کا پتہ بتائیں گے میں اس کی بیٹی تک پہنچ جاؤں گا۔ آپ جہاں کہیں گے میرے آدمی اسے وہاں پہنچا دیں گے۔ اگر آپ اس کی دوسری رہائش گاہوں کا پتہ معلوم نہیں کر سکیں گے تو پھر میں سراغ لگاؤں گا کہ اس نے بیٹی کو کہاں چھپا کر رکھا ہے، لیکن سراغ لگانے میں کئی دن لگ سکتے ہیں۔ میں تو جلد سے جلد اپنی تنظیم کا گاڈ فادر لانا چاہتا ہوں۔ اگر مجبوراً دیر ہو گئی تو صبر کرنا ہوگا، لیکن دیر ہو تب بھی اس کی بیٹی کو اغوا کر کے اسے غیرت سے مر جانے پر مجبور کرنا ہوگا۔ آتما رام نے اٹھ کر کہا، آپ کو اس کام کا منہ مانگا معاوضہ ملے گا۔ میں ابھی جا کر اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کروں گا۔ صداقت نے بنگلے سے نکلتے ہوئے کہا، میں آپ کو چائے پانی کے لیے بنا پوچھ سکا، ہمارے درمیان ایسی باتیں ہوتی رہیں کہ میزبانی کا موقع ہی نہیں ملا۔ کوئی بات نہیں، پھر صحیح۔ وہ کار میں بیٹھ کر چلا گیا اور صداقت مسکراتا ہوا واپس بنگلے کے اندر آ گیا۔ وہ خان اعظم خان کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ریکارڈ لائبریری میں اس کی فائل دیکھی تھی، اس کی پوری ہسٹری شیٹ پڑی تھی اور مختلف زاویوں سے لی گئی تصویریں بھی دیکھ رکھی تھیں۔ وہ چند ایسے عالمی شہرت رکھنے والے سیکرٹ ایجنٹوں سے واقف تھا جو کسی غیر ملک میں سراغ رسانی کرتے ہوئے کبھی گرفت میں نہیں آئے۔ خان اعظم خان حتی الامکان کوشش کرتا تھا کہ اپنے خلاف کوئی ثبوت نہ چھوڑے، اور اگر کبھی ثبوت رہ جاتا اور پھنسنے کا اندیشہ ہوتا تو وہ اس ملک کی سرحد سے نکل آتا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد مراد نے فون پر کہا، سر وہ کار ایک کوٹھی میں گئی تھی، آدھے گھنٹے کے بعد ایک جوان لڑکی چند باڈی گارڈز کے ساتھ ایک پجیرو میں بیٹھ کر کہیں گئی ہے۔ راشد اس کے تعاقب میں گیا ہے، میں اس کار کے تعاقب میں ہوں جس میں ایک معمر شخص سیاہ باڈی گارڈ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ صداقت نے کہا، اگر وہ کوٹھی نمبر 202 میں جائے تو وہاں نہ ٹھہرنا، مجھے اس کے موبائل فون کے نمبر کی ضرورت ہے۔ وہ فون بند کر کے انتظار کرنے لگا۔ 20 منٹ کے بعد فون پر راشد نے کہا، سر زندہ بول رہا ہے۔ اس نے کہا، مردہ سن رہا ہے۔ راشد نے کہا، وہ پجیرو پنڈی پوائنٹ کے رہائشی علاقے میں گئی، پھر کوٹھی نمبر C25 کے احاطے میں چلی گئی۔ کیا مجھے انتظار کرنا چاہیے؟ تم اب جا کر آرام کرو۔ صداقت نے اپنا موبائل فون بند کیا۔ اس کے بنگلے کے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو، سوغات علی اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے آواز آئی، جب میں فون نمبر معلوم کر سکتا ہوں تو پھر نام بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ میں تمہارے جیسے افسروں کی تلاش میں رہتا ہوں جس سے بآسانی لین دین ہو سکے۔ کیسا لین دین؟ تم کون ہو؟ وہی ہوں جس کا ذکر آتما رام نے تم سے کیا ہے۔ اوہ، خان اعظم خان، بھائی مانتا ہوں اپنے پیشے میں ماہر ہو۔ میں نے آتما رام سے پوچھا تھا کہ کیا وہ محتاط رہ کر یہاں آیا ہے، کسی نے اس کا تعاقب تو نہیں کیا، مگر کمال ہو گیا، تم نے تو میرا نام اور فون نمبر بھی معلوم کر لیا۔ میرا خیال ہے کام کی بات ہو جائے۔ میں نہیں جانتا کہ اس نے تمہیں کتنی رقم دینے کا وعدہ کیا ہے۔ جتنی بھی رقم ہے اسے 4 سے ضرب کر لو، پھر مجھے رقم بتاؤ۔ 1 گھنٹے کے اندر میرا کالا آ کر پوری رقم ادا کر دے گا۔ یہ کالا کیا چیز ہے؟ میرا جو وفادار کالے کام کی کالی رقم ادا کرتا ہے اسے میں کالا کہتا ہوں۔ ہاں تو تم نے 4 سے ضرب دیا، کتنی رقم ہوئی؟ شاید تم یقین نہ کرو، جو کام وہ مجھ سے لینا چاہتا تھا اسے میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا، میں نے انکار کر دیا۔ تعجب ہے، مجرموں اور کرپٹ افسروں کا بھی ضمیر ہوتا ہے۔ سب کا نہ ہوتا ہو، مگر میری ایک جوان بیٹی ہے۔ میں نے آتما رام سے کہا، اگر میں کبھی خان اعظم خان کی بیٹی تک پہنچوں گا تو سب سے پہلے اس کے سر پر آنچل رکھوں گا، پھر ایک باپ بن کر اس کی پیشانی کو بوسہ دوں گا۔ دوسری طرف تھوڑی سی دیر خاموشی رہی۔ صداقت نے کہا، یہ ضروری نہیں ہے کہ تم میرے پدرانہ جذبات سے متاثر ہو جاؤ اور مجھے ایک باضمیر انسان سمجھنے لگو۔ مسٹر خان، ہم دن رات بے شمار جرائم کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کے لیے غیرت مند اور ضمیر والے کہلاتے رہتے ہیں۔ جب میں کبھی رات کو اٹھ کر اپنی بیٹی کے کمرے میں جاتا ہوں اور نیند کی حالت میں اس کی معصومیت کو دیکھتا ہوں تو وہ سونے والی بچی میرے اندر چیختی ہے اور پوچھتی ہے، ابو، آپ ہماری معصوم سی دنیا کو حرام کی کمائی سے خوبصورت کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جو بھی آپ کا داماد بننے آئے گا وہ حرام کے راستے سے دلہا بن کر آئے گا؟ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ خان اعظم خان نے چیخ کر کہا، یو شٹ اپ، چپ ہو جاؤ۔ میں کہتا ہوں چپ ہو جاؤ، تم چپ کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں میرے کانوں میں گونج رہے ہو؟ نہیں آئے گی میری بیٹی کے لیے بارات، کرپشن کے راستے نہیں آئے گی۔ میرے ضمیر کو نوچنے والے، چپ ہو جاؤ۔ صداقت نے آہستگی سے ریسیور رکھ دیا۔ وہ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ تمام مجرموں کو صرف ہتھیاروں سے نہیں مارا جاتا۔
اگر ان میں سے کسی ایک کے اندر بھی ذرہ برابر شرم اور غیرت رہ گئی ہو تو اس کے تمام جرائم کو ایک چٹکی ایمان سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ حمیرہ صبح 4 بجے بیدار ہونے کی عادی تھی۔ خواہ کتنی ہی شدید سردی ہو، وہ بستر سے اٹھتے ہی غسل کرتی، پھر فجر کی نماز ادا کرتی تھی۔ اس کے بعد جاگنگ کا لباس پہن کر 6 مسلح گارڈز کی نگرانی میں کوٹھی سے باہر جاتی تھی۔ اسے یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ نگرانی ہو رہی ہے۔ وہ تمام گارڈز جانتے تھے کہ بیبی کن راستوں سے جاگنگ کرتی ہوئی واپس کوٹھی کے لان میں آئے گی۔ وہ ان راستوں کے مختلف حصوں میں چھپ کر رہتے تھے۔ جب وہ خیریت سے پہنچ جاتی تو گارڈز بھی ان راستوں سے چلے جاتے تھے۔ پچھلی رات باپ نے سمجھایا تھا، بیٹے میں نے پاکستان آ کر مستقل رہائش اختیار کی ہے، تم میری یہاں موجودگی سے بہت خوش ہو، لیکن میری موجودگی کا ایک نقصان یہ ہے کہ میرے دشمن مجھے کمزور بنانے کے لیے تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ پاپا یہ کیسی زندگی ہے؟ میں کسی بہت بڑی ریاست کی شہزادی کی طرح عیش و آرام سے رہتی ہوں۔ مجھے دنیا کی تمام نعمتیں میسر ہیں، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود ماں باپ کے سائے سے محروم رہتی ہوں۔ اب آپ پھر سے اپنی کسی مصروفیت کا ذکر کر کے مجھ سے دور جانے آئے ہیں۔ نہیں، میں اسی شہر میں رہوں گا، لیکن ہماری رہائش کا الگ الگ ہوگی۔ حالات کا تقاضا ہے۔ تم اسی وقت یہ جگہ چھوڑ کر پنڈی پوائنٹ والی کوٹھی میں چلی جاؤ۔ دشمن نہیں جان سکتے کہ وہ کوٹھی تمہاری جائیداد میں شامل ہے۔ اسے میں نے تمہاری مرحوم دادی کے نام سے خریدا تھا۔ وہ باپ کے سینے پر سر رکھ کر بولی، آپ صاف کیوں نہیں کہتے کہ ہم ایک شہر میں رہ کر بھی ایک دوسرے کی صورت نہیں دیکھیں گے؟ تمہارے موبائل فون کا نمبر صرف میں جانتا ہوں، جہاں تم رہو گی وہاں اور کوئی فون نہیں کرے گا۔ ہم اس فون کے ذریعے خوب باتیں کیا کریں گے، صرف بات کریں گے۔ پاپا آپ یہ سب چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ دشمنوں سے کہتے کہ آپ بیٹی کے ساتھ رہنے کے لیے آئندہ کسی سے دشمنی نہیں کریں گے۔ دشمنوں سے محبت کی جائے تو کیا وہ پھر بھی دشمن رہتے ہیں؟ میں کسی گلی کا بدماش ہوتا اور شرافت کے راستے پر چل نکلتا، 5 وقت مسجد میں جاتا تو محلے والے خوش ہو جاتے، خدا کا شکر ادا کرتے کہ ایک بدماش کی بدماشی سے نجات مل گئی ہے۔ لیکن میری بدقسمتی یہ ہے کہ عالمی شہرت کا حامل ہوں، بڑے بڑے ممالک اور بڑی خطرناک تنظیموں کے بہت اہم راز جانتا ہوں۔ وہ کبھی یقین نہیں کریں گے کہ شیطان بوڑھا ہو کر سادھو بن گیا ہے۔ میں کام سا مسلمان ہو کر تسبیح پڑھتا ہوا مسجد کی طرف جاؤں گا تو مجھے گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے گا، تاکہ ان سب کے تمام راز میرے ساتھ ہی قبر میں دفن ہو جائیں۔ اس نے باپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آپ موت اور قبر کی باتیں نہ کریں۔ آپ ہمیشہ میرے ساتھ نہیں رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی مجھے آپ کی آغوش مل ہی جاتی ہے۔ میں ہر نماز میں آپ کی لمبی عمر کی دعائیں مانگتی ہوں۔ آپ جیسا مناسب سمجھتے ہیں ویسی ہی زندگی گزاریں، لیکن میرے لیے زندہ سلامت رہیں۔ میری جان تو تمہارے اندر ہے۔ مجھ سے وعدہ کرو پنڈی پوائنٹ والی کوٹھی میں ہوگی تو 2-4 ہفتے جاگنگ کے لیے یا شاپنگ کے لیے باہر نہیں جاؤ گی، کوٹھی کے باہر بھی نہیں آؤ گی۔ میری کوشش ہوگی کہ ایک دشمن کی موت کے ذریعے تمام دشمنوں کو دہشت زدہ کر دوں کہ خان اعظم خان کی بیٹی کا نام زبان پر لانے والا کیسی لرزہ خیز موت مرتا ہے۔ وعدہ کرو جب تک میں فون کے ذریعے تمہیں آزادی سے گھومنے پھرنے کی اجازت نہ دوں تم باہر نہیں جاؤ گی۔ اس نے وعدہ کر لیا۔ پھر اسی رات مسلح گارڈز کی حفاظت میں پنڈی پوائنٹ والی کوٹھی میں آ گئی۔ وہاں بھی اسے آرام پہنچانے اور خدمت کرنے والوں کی کمی نہیں تھی، لیکن اس کا کوئی اپنا نہیں تھا۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا تب سے پڑھتی لکھتی اور اپنی گورننس کے ذریعے بہترین تربیت حاصل کرتی رہی تھی۔ ایسے ٹیچرز بھی تھے جو اسے دینی تعلیمات کے علاوہ دنیاوی حالات سے بھی باخبر رکھتے تھے۔ وہ دل بہلانے کے لیے ٹی وی پر دنیا کے تمام چینلز دیکھتی تھی، اس کے باوجود وہ خود کو اندر سے خالی خالی محسوس کرتی تھی۔ یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ اپنا کوئی چاہنے والا ہو۔ باپ اپنا تھا مگر دور دور تھا۔ دل چاہتا تھا کوئی ایسا ہو جو اپنا سارا وقت اور ساری توجہ اسے دے اور اسے اپنی کل کائنات سمجھ کر دن رات اس کا ساتھ دے۔ ایسا تو کوئی محبوب ہوتا ہے یا پھر کوئی جیون ساتھی ہوتا ہے، مگر ایسا کوئی متاثر کرنے والا اور چاہنے والا اب تک اس کی زندگی میں نہیں آیا تھا۔ رات کے 3 بجے وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھی ایک فلم دیکھ رہی تھی۔ ایسے وقت موبائل فون پر اشارہ موصول ہوا۔ اس نے فوراً فون آن کیا اور کہا، ہیلو پاپا، میں بول رہی ہوں۔ اس موبائل فون کا نمبر اس کے باپ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے کوڈز ورڈز ادا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسری طرف سے فون پر باپ کی کراہتی ہوئی آواز سنائی دی۔ آواز صاف نہیں تھی، سائیں سائیں کی آواز کے ساتھ ہلکی ہلکی سی سیٹیاں بھی سنائی دے رہی تھیں، جیسے ادھر کے فون میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی ہو۔
وہ کراہتے ہوئے کہہ رہا تھا، بیٹی میں زخمی ہو گیا ہوں، ایک کالے کی کوٹھی میں ہوں، تم اپنے کالے ون کو فون دو، میں اس سے کہتا ہوں وہ تمہیں میرے پاس پہنچا دے گا۔ حمیرہ کالے ون کو پکارتی ہوئی بیڈ روم سے باہر آئی۔ اس کا خاص باڈی گارڈ کالا ون کہلاتا تھا اور خان اعظم خان کا باڈی گارڈ کالا ٹو کہلایا کرتا تھا۔ کالے ون نے حمیرہ سے فون لے کر سنا، پھر دوسرے سیکیورٹی گارڈ سے کہا، میں بیبی کو لے جا رہا ہوں، مجھ سے میرے موبائل فون پر رابطہ رکھو۔ سیکیورٹی افسر نے پوچھا، کیا تم تنہا جاؤ گے؟ ہاں، ہمارا آقا جہاں ہے وہاں صرف بیبی کا باڈی گارڈ ہی جا سکتا ہے، وہ جگہ ہر ایک کیل میں لائی نہیں جا سکتی۔ حمیرہ کا ذاتی فون آن تھا۔ سیکیورٹی افسر نے فون پر خان اعظم خان کا حکم سنا، پھر حمیرہ کو تنہا باڈی گارڈ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ وہ باڈی گارڈ کے ساتھ ایک کار میں بیٹھ کر روانہ ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر فون پر اشارہ موصول ہوا۔ اس نے آن کر کے کہا، یس پاپا، میں حمیرہ بول رہی ہوں۔ دوسری طرف کا فون پہلے کی طرح خراب تھا۔ وہ کراہتے ہوئے کہہ رہا تھا، بیٹی پریشان نہ ہونا، گولی زخمی کرتی ہوئی گزر گئی ہے، اس لیے ڈاکٹر کو کالے ٹو کی کوٹھی میں بلایا ہے۔ یہ کوٹھی مری روڈ کی پہلی پولیس چوکی کے دائیں طرف والی سڑک پر واقع ہے۔ میں واردات کی جگہ پر گاڑی چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس گاڑی کے دوسرے سامان کے ساتھ میری چھوٹی سی ڈائری ہے جس میں تمہارا موبائل فون نمبر لکھا ہوا ہے۔ تم یہاں پہنچنے تک اپنے فون کی بیٹری نکال دو تاکہ کوئی دشمن تمہیں مخاطب نہ کرے۔ پاپا، میں یہاں سے چل پڑی ہوں، جلد ہی پہنچنے والی ہوں، آپ کی بیٹی بس آ ہی رہی ہے۔ اس نے فون بند کر کے اس کی بیٹری نکال دی۔ باڈی گارڈ کالا ون بڑی تیز رفتاری سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ پون گھنٹے میں باڈی گارڈ کالا ٹو کی کوٹھی کے سامنے پہنچے۔ دو مسلح گارڈز نے بڑا ساحنی گیٹ کھول دیا۔ کار احاطے کے اندر سے گزرتی ہوئی پورچ میں آ کر رک گئی۔ ایک ملازم نے آ کر پچھلا دروازہ کھولا۔ حمیرہ تیزی سے باہر آئی۔ ایک ملازمہ نے کہا، بیبی میرے ساتھ آؤ، تمہارا پاپا ویٹ کرتا ہے۔ وہ ملازمہ کے ساتھ کوٹھی کا بیرونی دروازہ کھول کر اندر گئی۔ باڈی گارڈ کالا ون نے سیکیورٹی افسر سے پوچھا، کار کہاں کھڑی کی جائے؟ سیکیورٹی افسر نے کہا، کار کو ہم ٹھکانے لگا دیں گے، پہلے تم ٹھکانے لگ جاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ بات کو سمجھتا، ایک گارڈ نے سائلنسر لگے ہوئے ریوالور سے فائر کیا۔ گولی کالے ون کے سر میں لگی۔ دوسرا فائر ہوا، گولی اس کے سینے کے پار ہو گئی۔ پھر تیسری گولی چلی۔ ہلاک کرنے والے نہیں چاہتے تھے کہ وہ کسی طرح زندہ رہ جائے۔ کار والا بڑا جی دار تھا، لیکن اس پر اچانک حملہ ہوا تھا اور اسے گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا تھا۔ وہ بیچارہ بے جان ہو کر زمین پر گر پڑا۔ سیکیورٹی افسر نے کہا، اسی کار کی ڈکی میں لاش ڈالو، اپنے ساتھ دوسری گاڑی بھی لے جاؤ، یہاں سے 100-150 کلومیٹر دور لے جا کر اس گاڑی کو گہری کھائی میں پھینک دو۔ دوسرے گارڈز اس کی حکم کی تعمیل کرنے لگے۔ کالے ون کی لاش کو پلاسٹک کے بڑے تھیلے میں لپیٹ کر ڈکی میں چھپا دیا گیا۔ اس کار کو ایک گارڈ نے ڈرائیو کیا۔ دوسرے دو گارڈز اس کے پیچھے اپنی ایک گاڑی لے گئے۔ اس کوٹھی کے اندر جانے والی حمیرہ اب تنہا بے یار و مددگار رہ گئی تھی۔ اس کوٹھی کا ڈرائنگ روم بہت وسیع و عریض اور نہایت قیمتی سامان سے آراستہ تھا۔ حمیرہ ایک ملازمہ کے ساتھ چلتی ہوئی تیزی سے ڈرائنگ روم میں رک گئی۔ ایک بڑی سی ٹی وی اسکرین پر حسینائیں پاپ میوزک پر ڈانس کر رہی تھیں۔ میوزک کی آواز اور عورتوں کے کہکہے بلند تھے۔ اس نے حیرانی سے سوچا، پاپا کو گولی لگی ہے اور یہاں ہنسنے، ناچنے اور گانے کا شور بلند ہے۔ کالا کہاں ہے؟ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ نظر نہیں آیا۔ اس نے ملازمہ سے پوچھا، میرا گارڈ کہاں ہے؟ ملازمہ نے اپنی پیشانی سے سینے تک صلیب کا نشان بناتے ہوئے کہا، گاڈ بلیس ہم، ہی از نو مور۔ وہ چیخ کر بولی، نہیں، کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ دوڑتی ہوئی دروازے کے پاس گئی، اسے کھولنا چاہا، وہ باہر سے بند تھا۔ دروازے پر گھونسے مارنے لگی۔ پھر اس نے پلٹ کر بلند آواز میں پوچھا، پاپا میں یہاں آئی ہوں، کیا آپ یہاں ہیں؟ پلیز جواب دیں، آپ میری بات سن رہے ہیں نا؟ پاپ میوزک، رقص اور کہکہوں کی آوازیں اور تیز ہو گئی تھیں۔ وہ چیخ کر بولی، بند کرو یہ ٹی وی، بند کرو۔ اس نے سینٹر ٹیبل سے ایک بڑی ایشٹرے کو اٹھا کر ٹی وی کو نشانہ بنایا۔ اسکرین کا شیشہ چکناچور ہو گیا، ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ اس نے ملازمہ سے پوچھا، میرے پاپا کہاں ہیں؟ اسے ایک مرد کی آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، ایک بوڑھا عمدہ سوٹ پہنے ڈرائنگ روم کے بڑے محرابی دروازے کے پاس کھڑا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا، تم نے اتنا بڑا ٹی وی توڑ ڈالا، کوئی بات نہیں، یہاں کی ہر چیز تمہاری ہے، جسے چاہو توڑو، دوسری آ جائے گی۔ 2.5 کروڑ روپے کی اس کوٹھی میں سب سے مہنگی اور نایاب تم ہو، تمہیں نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ میرے پاپا کہاں ہیں؟
میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، وہ بڑا شاطر آدمی ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، شاید اپنی کوٹھی کے بیڈ روم میں آرام سے سو رہا ہوگا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر بولی، تم لوگ کون ہو؟ تمہارے اپنے ہیں، تمہارے سگے ہیں، ہمارا تمہارا خون کا رشتہ ہے، یقین نہ ہو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی ایک حسین عورت بڑے ناز و انداز سے چلتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آئی۔ اس کی جوانی بڑھاپے میں داخل ہو چکی تھی، اس کے باوجود آرائشی حسن کے باعث قدر جوان اور پرکشش لگ رہی تھی۔ حمیرہ نے اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حیرانی سے دیکھا۔ اس کے پاس ماں کی جوانی کی تصویریں تھیں، تب سے اب تک سیلینا میں کافی تبدیلیاں آ گئی تھیں، اس کے باوجود اس نے ماں کو پہچان لیا۔ سیلینا نے کہا، حیرانی سے سوچ رہی ہو کہ میں کون ہوں؟ تمہیں حیران ہونا اور سوچنا چاہیے، کیونکہ تمہارے خود غرض باپ نے کبھی میرا نام تمہیں نہیں بتایا ہوگا، کبھی میری کوئی تصویر تمہیں نہیں دکھائی ہوگی، اور کبھی یہ نہیں بتایا ہوگا کہ میں تمہاری۔ حمیرہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے بات کرنے سے روک دیا، پھر کہا، اپنی زبان سے نہ کہنا کہ تم میری ماں ہو۔ اگر بیٹی کو اغوا کرانے والی ماں ہوتی ہے تو میں اس رشتے پر تھوکتی ہوں۔ سیلینا نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، خون پاکستانی اور پٹھانی ہے۔ خون پاکستانی اور پٹھانی ہے، اس لیے گرمی تو ہوگی۔ اگر باپ نے ذہانت سے کام لینے والی تعلیم دلائی ہے تو سوچو کہ حقدار کو اس کا حق نہیں ملتا ہے تو وہ چور راستوں سے اپنا حق حاصل کرتا ہے۔ میں نے بھی یہی کیا ہے۔ میڈم، میرے پاپا کہتے ہیں جسے دل و جان سے چاہو اس سے کوئی بات نہ چھپاؤ، خواہ وہ کتنی ہی زہریلی ہو۔ اگر بات چھپائی جائے گی اور وہ بعد میں کھلے گی تو بات چھپانے والے کی شخصیت زیرو ہو جائے گی۔ اس لیے پاپا نے ایک ڈائری میں اپنے اور تمہارے کردار کے بارے میں ایک سیکرٹ ایجنٹ حسینہ کی بے حیائی اور ایک سیکرٹ ایجنٹ کی بے غیرتی کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے۔ پھر تو تمہیں ماں کے علاوہ باپ سے بھی نفرت کرنا چاہیے۔ میں نے کہا ہے کہ بات چھپانے والے کی شخصیت زیرو ہوتی ہے، اور میرے باپ نے مجھ سے کبھی کوئی بات نہیں چھپائی۔ ایک ڈائری اس لیے لکھتی کہ میں شعور حاصل کرنے کے دوران اسے پڑھتی رہوں، حقائق سمجھتی رہوں اور یہ فیصلہ کر سکوں کہ کون میرے لیے مخلص ہے اور کون خود غرض۔ اچھا ہوا کہ سیکرٹ ایجنٹ ماں باپ کی بے حیائی اور بے غیرتی تم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اب تم خود ہی عقل سے سوچو کہ جسے تم باپ کہتی ہو اس کے باپ ہونے کے ثبوت کیا ہیں؟ میں نے تمہیں جنم دیا ہے، اور جنم دینے والی ماں یہ حقیقت جانتی ہے کہ تمہارا باپ XYZ ان میں سے کون ہے۔ میڈم، تمہیں بولتے ہوئے شرم نہیں آ رہی ہے، مگر مجھے سنتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ بعد میں شرماتی رہنا، پہلے اپنے باپ کے بارے میں تصدیق کر لو۔ انسان اپنی غیرت سے پہچانا جاتا ہے۔ انہوں نے اس عرصے تک تمہیں سیکرٹ سروس سے نکال کر گھریلو عورت بنائے رکھا جب تک میں پیدا نہ ہوئی، پھر میری پیدائش کے دن تک انہوں نے دن رات تمہیں اپنی نگرانی میں رکھا۔ یہ میرے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ میرے پاپا نے تمہاری بے حیا سوسائٹی میں رہ کر بھی مجھے ناجائز ہونے کے تانوں سے بچا لیا ہے۔ کیا تم سمجھ سکتی ہو کہ تمہارے باپ نے ڈائری میں کتنا سچ اور کتنا جھوٹ لکھا ہوگا؟ میں پھر کہتی ہوں کہ انسان اپنی غیرت سے پہچانا جاتا ہے۔ میرے پاپا کی غیرت نے مجھے اس وطن، اس مشرقی ماحول میں پہنچایا۔ میں بیٹی ہوں اور تم ماں کہلانا چاہتی ہو، مگر کتنا فرق ہے۔ ابھی ان لمحات میں بھی بیٹی نے کیسا لباس پہن رکھا ہے اور ماں نے کس طرح کا لباس پہن رکھا ہے۔ مان لو کہ تم ماں نہیں، ایک ماڈل ہو۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی، خان نے تمہارے اندر زہر بھر دیا ہے، لیکن میں اس کا علاج لے کر آئی ہوں، تمہارے اندر سے سارا زہر نکال دوں گی۔ ہم نے ایک دوسرے سے بہت کچھ کہہ دیا، اب یہ دروازہ کھولو اور مجھے جانے دو۔ دروازہ کھلے گا تب بھی جا نہیں سکو گی۔ احاطے میں خونخوار کتے ٹہل رہے ہیں، دن کو خونخوار مرد ہوتے ہیں، تمہارا پرس، موبائل فون، تمہاری گاڑی اور تمہارا باڈی گارڈ یہاں سے سینکڑوں میل دور کسی گہرائی میں پہنچ چکے ہوں گے، یعنی تمہاری واپس جانے کی اور اپنے باپ سے رابطہ کرنے کی تمام سبیلیں بند ہو گئی ہیں۔ کیا تم ایسا کر کے ایک بیٹی کو حاصل کر سکو گی؟ میں نے تل ابیب کی عدالت میں یہ مقدمہ جیت لیا ہے کہ میری بیٹی سرزمین اسرائیل میں پیدا ہوئی تھی، میری بیٹی کو میرے پاس رہنا چاہیے۔ یہودی ماں کی بیٹی بھی یہودی ہے، اگر مسلمان باپ دافع کرے تو اسے اسرائیل میں رہائش اختیار کرنی ہوگی۔ میں تم سے قانونی بحث نہیں کروں گی اور پاکستان میں تمہارے باپ سے قانونی جنگ بھی نہیں لڑوں گی، کیونکہ ہمارے ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ میں تمہیں بڑی رازداری سے اپنے ملک لے جاؤں گی، وہاں دیکھوں گی کہ تمہارا باپ وہاں کے سیکرٹ ایجنٹ کی حیثیت سے آئے گا یا باپ بن کر پاکستانی بیٹی کو واپس لے جانے کی جرت دکھائے گا۔
یہ سب باتیں بعد میں کرنا، پہلے مجھے یہاں سے لے جانے کی جتنی تدابیر تمہارے دماغ میں ہیں ان میں سے کسی تدبیر پر عمل کب کرو گی؟ اس وقت رات کے 3:40 ہو چکے ہیں، تمہارے پاس صرف 20 منٹ ہیں۔ ٹھیک 4 بجے پاپا بیدار ہوتے ہی مجھے فون پر پیار کرتے ہیں۔ اگر انہیں پیار نہ ملا تو تمہیں چھپنے کے لیے یہاں صرف قبر ہی ملے گی۔ جتنی جلدی ہو سکے چلی جاؤ۔ ہمیں یہاں سے جانے کی جلدی نہیں ہے۔ افغانستان اور تاجکستان کے بارڈر پار کرانے والے جتنے دلال ہیں ان کی جیبیں ہم گرم کر چکے ہیں۔ ہماری ایک کال پر ایک ہیلی کاپٹر یہاں پہنچ جائے گا۔ تمہیں یہاں سے جانے کی جلدی نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے۔ اب میں بھی یہاں سے جانے کی جلدی نہیں کروں گی۔ وہ سیلینا کے سامنے ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ بیٹی کو بڑی محبت اور بڑے فخر سے دیکھ کر بولی، تم نے میرے حسن و شباب کو بری طرح مات دی ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں نے اتنی حسین چیز پیدا کی ہے۔ تمہیں 10 برس کے بعد یہ خیال کیوں آیا کہ پاپا مجھے تم سے دور لے گئے ہیں؟ اس وقت تم نے عدالت سے اپنے حق میں فیصلہ کیوں نہیں لیا؟ مجھے کیوں پاپا کے ساتھ جانے دیا؟ یہ سیاسی باتیں ہیں۔ ہمارے سربراہ کا حکم تھا کہ تمہارے پاپا کو ناراض نہ کیا جائے۔ ہم خان اعظم خان کو امریکہ کے انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ سے توڑ کر لائے تھے۔ اسے خوش کرنے کے لیے اس کی خواہش کے مطابق میں نے کچھ عرصہ سوسائٹی سے کٹ کر بھی گزارا۔ پھر تمہارے پیدا ہونے تک میں نے خان کے سوا کسی دوسرے مرد کی صورت تک نہیں دیکھی۔ پھر وہ ہنستے ہوئے بولی، عجیب غیرت مند ہے تمہارا باپ، میرے لیے اپنی بیوی کے لیے غیرت مند کبھی نہیں رہا۔ وہ پیچھے کھڑے ہوئے معمر شخص کی طرف چٹکی بجا کر بولی، ایک لارج بیگ بنا کر لاؤ، اس کے بغیر رات کو جاگنے کی عادت نہیں ہے۔ ڈائری میں لکھا ہے کہ شادی سے پہلے بھی تم سنگل یا لارج بیگ کے بغیر زندگی نہیں گزارتی تھی۔ اسی طرح تم نے پاپا کو ٹریپ کیا۔ پاپا نے تمہیں ہر حال میں قبول کیا۔ انہوں نے صاف طور سے ڈائری میں لکھا ہے کہ وہ بہت بڑے بغیرت تھے، لیکن جب تم سے شادی کی بات کی تو وہ ایک انگلی انکار میں ہلا کر بولی، میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن تنظیم کے بڑوں نے حکم دیا کہ خان کو ہر پہلو سے جکڑ کر رکھو۔ وہ میرے مزاج کے خلاف بھی کوئی بات کہے تو میں اسے مان لیا کروں، اسی لیے میں نے اس کی ہر بات مان لی، ایک کنیز کی طرح تمہاری پیدائش تک اس کے تمام احکامات کی تکمیل کرتی رہی۔ کتنی اچھی بات ہوتی کہ اگر تم اسی طرح صرف میرے پاپا کی شریک حیات بن کر زندگی گزارتی۔ آج میں فخر سے تمہیں ماں کہتی، میڈم نہ کہتی۔